اچھا آپ سے میں پوچھتا ہوں بھائی مذہبی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بندہ بہت زیادہ مذہب سے ڈیووٹیڈ ہوتا ہے، بہت زیادہ مذہب سے اسٹک ٹو ہوتا ہے، بہت زیادہ چپکا ہوا ہوتا ہے، اسے لوگ مذہبی کہتے ہیں. فار ایگزامپل اف اے پرسن از پرفارمنگ نماز. اسی طرح امریکہ کی بھی پانی کی بوٹل تھی اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ ہوئی کہ یہ بھی تو سیرت کا پہلو تھا نا. آپ سود حرام کے لے کے بیٹھ گئے اور سیرت کا یہ پہلو چھوڑ دیا اور آپ کہنے لگے کہ یار یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، تو ایسا نہیں ہے. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Muhammad Uwais, the host of this program. And today I have 3 members of the Deeper Light who are the most active members of this organization. And I will be talking to them about the Seerat Study campaign which was started last month. And so far how much progress, how much prosperity we have got in this field, in this campaign. So آج کی اس ویڈیو میں، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں جو کہ میں کنڈکٹ کر رہا ہوں، میں انشاءاللہ 3 ایکٹیو ممبرس ہیں جو دیپر لائٹ کے ملٹی ٹیلنٹڈ اینڈ ورسٹائل ممبرز ہیں. I'll be talking to them. So the first one we have is Muzammil Kazmi, the second one we have is Furqan Rafiq, and the third one we have is Furqan Shabbir. I'll be talking to 3 of them about the Seerat Study campaign inshallah, and different sort of interesting and fascinating questions will be asked. مختلف دلچسپ کویشچن ان سے کیے جائیں گے کہ سیرت اسٹڈی کیمپین جو ہم نے لاسٹ منتھ اسٹارٹ کی تھی، کتنی پروگریس اس میں ہم نے حاصل کی، اور اس سے ریلیٹڈ مختلف کویشچن ان سے پوچھے جائیں گے. سو دا ویری فرسٹ کویشچن دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو آسک، سب سے پہلا کویشچن جو مختلف لوگوں کے جو ہے وہ مائنڈ میں ارائز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سیرت ایک ایسا ٹاپک ہے جو تقریباً 1400 سے 1450 سال قدیم ٹاپک ہے، بہت پرانا ٹاپک ہے. تو وائی از اٹ نیسسری اینڈ انکمبینٹ فار اس ٹو ڈسکس دس سیم ٹاپک ایون آفٹر دس ہیوج ٹائم پیریڈ، ایون آفٹر دس جائگنٹک ٹائم پیریڈ؟ کیوں یہ اب بھی اتنا جو ہے وہ جدید ٹاپک ہے؟ جی فرقان بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت جتنی اہمیت اس کی پہلے تھی اس سے زیادہ اس وقت ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ 1400 سال سے زائد کا عرصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو گزر چکا ہے، تو ابھی اس کی اہمیت اتنی نہیں ہے یا اتنی فائدہ مند ابھی یہ نہیں ہے جتنی پہلے تھی. دیکھیں یہ جو ہے نا ایک مسلمان تو سوچ ہی نہیں سکتا اس بارے میں. یہ اعتراض یا یہ جو اشکال ہے، یہ کوئسچن ہے، یہ مستشرقین کی طرف سے اٹھایا گیا ہے. آپ ذرا یہ غور کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کن باتوں پر مشتمل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے کیا؟ کفار قریش نے، جو کفار تھے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہ مانتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صادق و امین ہے. صدق اور امانت، اس کا معنی کیا ہے؟ صدق کا معنی ہے سچائی، امانت داری، اور امین کا معنی ہے امانت دار ہونا. اس وقت دنیا کو جو بڑے بڑے مسائل درپیش ہیں وہ 2 ہیں. ایک ہے کلائمیٹ چینج کا، حالانکہ اکتوبر کے شروع میں سردی آ جاتی ہے، لیکن اس مرتبہ نومبر کا مہینہ آدھا گزرنے والا ہے، سردی نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جب تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کلائمیٹ چینج کا ایشو آئے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کا حل اسی وقت ارشاد فرما دیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ اگر قیامت آنے والی ہو اور تم پودا لگا سکتے ہو تو تم پہلے پودا لگاؤ اور بھلے بعد میں قیامت آ جائے. آپ دیکھیں کہ کس نہج پر جا کر امت کو تعلیم دی کہ پودا لگاؤ، درخت لگاؤ. آج پوری دنیا کے اندر جنہوں نے بھی تحقیق کی، کلائمیٹ چینج کا ایشو ہوا، ماحولیاتی تبدیلی ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا حل کیا ہے؟ ایک ہی ہے، کثرت سے درخت لگائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ارشاد فرما دیا. یہ سیرت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے؟ اس کی ضرورت آج جتنی ہے نا 1400 سال پہلے اتنی نہیں تھی. اس وقت کلائمیٹ چینج کا ایشو نہیں تھا، ماحولیاتی تبدیلی نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے امانت داری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ سیرت کے اندر امانت کا ہونا، یہ وہ صفت ہے، یہ وہ سیرت ہے کہ جو کفار بھی مانتے تھے. اس وقت جو دنیا کو دوسرا بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ ہے منی لانڈرنگ. ہمارے پاکستان کا جو مسئلہ ہے، ایک کتاب ہے وائی نیشنز فیل، آپ وہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ قومیں ناکام کیوں ہوتی ہیں یا جو ملک ہیں وہ زوال کا شکار کیوں ہوتے ہیں. اس میں ایک بڑا ایشو جو ہے نا منی لانڈرنگ کا ہے. آئے دن ہمارے پرائم منسٹر بھی اس پر ڈسکشن کرتے رہتے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ یو این کی، یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کی ایک فیکلٹی جو ہے نا پینل ہے، فیکلٹی پینل، اس نے باقاعدہ ریسرچ کی اور بتایا کہ دنیا کے اندر جو منی لانڈرنگ ہے وہ $7 ٹریلین سے زیادہ ہوتی ہے. یعنی منی لانڈرنگ کے اندر کیا ہے کہ جو لوگ نہیں جانتے
وہ یہ ہے کہ کرپشن وہ کہہ لیں. سیاستدانوں کو پولیٹیشینس کو پیسہ ملا تھا عوام پر لگانے کے لیے, انہوں نے اپنی جیبیں بھری اور پاکستان یا اپنے ملک کے بجائے کہیں اور بھیج دیے. تو اس طرح جب انہوں نے ریسرچ کی نا تو $7 ٹریلین, یہ اتنی زیادہ رقم ہے کہ پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ صرف اور صرف $120 بلین ہے, اور $7 ٹریلین بنتے 7,000 ارب ڈالر سے. اب آپ بتائیں کہ یہ جو پیسے ان کو مل رہے ہیں پولیٹیشینس کو, اگر تو وہ حضور علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے, امانت داری والی صفت پر عمل کرتے, آج جو قوم ہے یا جو دنیا ہے اس کو منی لانڈرنگ کا ایشو ہوتا. نہیں, بالکل بالکل بہترین بات کی آپ نے. اف دس ٹاپک از ناٹ ڈسکسڈ سو آف کورس the problems that we are facing right now, we wouldn't have faced those problems. اچھا, اس میں یہ ہے کہ دیکھیں صرف 2 صفتیں ہیں. سیرت بالکل الگ ہے. جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی سیرت کی کیا ضرورت ہے, ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ صرف 2 صفت کا جواب نہیں دے سکتے. آپ ان 2 صفات پر عمل کر لو, آج دنیا کے اندر یہ نافذ کر دو, نقشہ تبدیل ہو جائے گا. وہ کون سی 2 صفات؟ یہی نا, امانت داری. امانت داری اگر سیاستدانوں کے اندر آ جائے, قوم کے اندر آ جائے, منی لانڈرنگ نہیں ہوگی. صحیح. دوسرا کیا ہے کہ اگر قوم سچ بولنا شروع کر دے, اب یہ رشوت ختم ہو جائے گی, کرپشن ختم ہو جائے گی, دیگر تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور ایک ہے کلائمیٹ چینج کا. So mashallah, Furqan bhai was sharing his ideas about the topic of the biography of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he was telling that it is still equally important as it was important in the past, and it was important 1400 years ago. So let's move on towards another member of the Deeper Light, and he is Muzammil. So Muzammil Kazmi, yes, the question for you is کہ سیرت جو ہے وہ ایکولی امپورٹنٹ اس ماڈرنزم جو ماڈرن دور ہے اس میں بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے وہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ ہے. اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو آپ قرآن سے ثابت کرو, ٹھیک ہے. ہم ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں مانتے اس چیز کو نا, آپ دیگر لوگوں کو لے لیں جو مسلمان نہیں ہیں, اب ان کو بھی تو ہمیں سیرت کا پیغام دینا. ہر بندے کے لیے یہ ایک زندگی گزارنے کا ایک نمونہ ہے, ٹھیک ہے. بھائی دیکھو, آپ آئے ہو نا, آپ انسان ہو, صحیح ہے. انسان ایک جگہ میں نے پڑھا تھا, آئیڈیا جو ہوتا ہے نا بندے کو, وہ کہیں نہ کہیں سے اس نے کچھ چیز دیکھی بھی ہوتی ہے, اس کو پالش کر کے وہ کر رہا ہوتا ہے. مطلب اس کو ایک جو آئیڈیا اس کا آیا نا, اس نے کہیں نہ کہیں کوئی کڑی دیکھی ہے اس کی, ٹھیک ہے. بندے کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی پرسنالٹی چاہیے, کوئی آئیڈیالوجی چاہیے, کسی کا مطلب چلتا پھرتا ایک نمونہ چاہیے, یعنی رول ماڈل چاہیے ہی چاہیے, ٹھیک ہے. اب سیرت کی جو آپ بات کر رہے ہیں, ہر اعتبار سے سیرت کی اہمیت, آپ جیسے کلائمیٹ چینج کی بات کری, ٹھیک ہے, سچ پہ بات کری, دیانت پہ بات کری, ٹھیک ہے. اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں گے تو آپ کو سوسائٹی میں کس طرح اپنا کردار ادا کرنا چاہیے وہ آپ کو ملے گا, ٹھیک ہے. غریبوں کی مدد یہ آپ کو ملے گی, ٹھیک ہے. اچھا, مسئلہ اگر جو سیرت نہیں سمجھ رہا نا, جو اس کی امپورٹنس نہیں سمجھ رہا, وہ پتہ ہے کیا سمجھ رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ایک ہمیں نا بالکل وہ کر دیں گے کہ آپ پکے وہ بن جاؤ, مذہبی ایک طریقے سے تبلیغی بن جاؤ. ابے بھائی نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. یہ سیرت سب کے لیے ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مطلب ہم لوگوں بن جائیں ایکسٹریمسٹ. ابے بھائی ایسا نہیں ہے یار. مطلب کوئی بندہ یہ بھی اعتراض کر سکتا ہے نا, جس نے ہسٹری پڑھی ہو, وہ کہہ سکتا ہے کہ تبلیغی بن جائیں گے تو شیطان کی بھی تو تبلیغی جماعت تھی. بات تو یہ بھی صحیح ہے. ویسے شیطان کا نام پتہ آپ کو؟ میں بتاؤں, عزازیل عبداللہ. ہاں, شیطان کا نام. ہسٹورینس نے لکھا ہے کہ آج بھی کسی شخص کی اس سے ملاقات ہو نا, تو وہ کہتے ہیں, اس سے کوئی پوچھے من اسمک, آپ کا نام کیا ہے, تو یا واٹ از یور نیم اگر انگلش والا ہو, تو وہ کہتا ہے کہ انا عزازیل عبداللہ, یعنی میرا نام عزازیل عبداللہ ہے. عزازیل عبداللہ. That's very informative. I just came to know for the very first time مجھے ابھی سننے کو ملا. بہت زبردست. سیرت کی بہت اہمیت ہے. اصل میں بات ساری یہ ہے کہ لوگ اسلام کو ایک الگ چیز سمجھ لیا ہے, ٹھیک ہے. ایک لائن بیچ میں آ گئی ہے, ٹھیک ہے. اس لائن کی وجہ سے جو سیرت دیگر لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا سکتی تھی, ان کو سیرت جو وہ اگر امپلیمنٹ کرتے تو ان کو جو فائدہ پہنچتا, خالی اس لائن جو آ گئی نا, جسے ہم کہتے ہیں مذہبی اور غیر مذہبی. ایک ہوتا ہے بھائی پکا بندہ ہے جو نمازی, روزہ ہوتے ہیں نا, نمازی اور حاجی نمازی سب کچھ ہے, اور ایک ہے جو بالکل الگ ہی ہے قسم کا, جس کو ہم نیوٹرل بھی کہہ لیتے ہیں, بھائی اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ جو لائن آ گئی نا,
اس نے سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ کھڑا کیا ہے. جو سیرت پہ جو مسئلہ کھڑا ہوا نا, جو امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, وہ ایک یہ لائن وجہ تھی. اور ہر اعتبار سے سیرت بہت امپورٹنس ہے. آپ بزنس میں دیکھ لیں تو آپ کو سارا اکنامیکل سسٹم آپ کو سیرت کے اندر ملتا ہے. ٹھیک ہے, سود حرام ہے, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہو سود حرام ہے, سسٹم کیسے چلے گا؟ تو بھائی ایسا نہیں ہے. سیرت آپ پڑھو گے تو آپ کو دیگر چیزیں بھی ملیں گی. ٹیکس فری بھی تو ہے نا سیرت کے اندر. آپ میرے کو بتاؤ, آپ ٹیکس فری آج کرو گے نا, آج آپ اکنامیکل جو نا مطلب آپ بوسٹ آ جائے گا آپ کے قوم کو, معاشی نظام آپ کا مضبوط ہو جائے گا. ٹیکس فری کر دیں آپ. دیگر جگہوں پہ بھی تو ایسا ہے نا, دیگر ممالک کے اندر کہیں کہیں جگہوں پہ ایسا ہے, پوری مارکیٹوں میں ٹیکس فری کیا ہوا ہے, اور ان کے اندر جو ہے نا معاشی بوسٹ آیا ہوا ہے, ترقی کر رہے ہیں وہ لوگ. یہ بھی تو سیرت کا پہلو تھا نا. آپ سود حرام کے لے کے بیٹھ گئے اور سیرت کا یہ پہلو چھوڑ دیا, اور آپ کہنے لگے کہ یار یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. تو ایسا نہیں ہے. آپ نے سیرت کا ایک ہے تو ایک مطلب اس پوائنٹ آف ویو سے آپ نے مطالعہ کیا کہ میں اس میں تنقید کیسے کروں. اس پوائنٹ آف ویو سے آپ نے مطالعہ نہیں کیا کہ میرے لیے کتنا فائدہ مند ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب کو تمام امت کے لیے بھیجا ہے. وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو, وہ امت دعوت ہو یا امت اجابت ہو, سب کے لیے وہ رول ماڈل ہے. تو یہ تو آپ کانسیپٹ نکال ہی دیں کہ مذہبی غیر مذہبی مسلم نان مسلم, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ سیرت سب کے لیے, سب کو فیضان ملتا ہے, سب کے لیے اس کے اندر چیزیں موجود ہیں. صحیح بات ہے. اچھا میں ایک چیز اس میں عرض کروں گا کہ دیکھیں انہوں نے جو بحث شروع کی ہے نا وہ بہت زبردست ہے, اور ممکن ہے میرے سننے والوں کو اس سے تکلیف بھی ہو, تو میں آپ سے پہلی معذرت چاہتا ہوں, اور اگر آپ نہیں سننا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے. دیکھیں یہ جو مذہبی یا غیر مذہبی کی جو لائن ہے نا ہمارے ہاں پر, یہ کس بنیاد پر ہے؟ اچھا لوگ کہتے ہیں کہ فرقہ واریت ختم ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ فرقہ واریت ختم ہو, وہی یہ لائن لگاتے ہیں کہ یہ مذہبی یہ غیر مذہبی. اچھا آپ سے میں پوچھتا ہوں بھائی مذہبی کی ڈیفینیشن کیا ہے, یعنی جو لوگوں کی نظر میں لوگوں کی نظر میں جو ڈیفینیشن ہے وہ تو میرے خیال میں یہی ہے کہ جو بندہ بہت زیادہ مذہب سے ڈیووٹیڈ ہوتا ہے, بہت زیادہ مذہب سے اسٹک ٹو ہوتا ہے, بہت زیادہ چپکا ہوا ہوتا ہے, اسے لوگ مذہبی کہتے ہیں. فار ایگزامپل اف اے پرسن از پرفارمنگ نماز 5 times, مسجد کا وزٹ کرتا ہے اور ہولی قرآن وغیرہ جو ہے وہ ریسائٹ کرتا ہے, reads religious books as well, so people call him a religious person. اسے ہی لوگ جو ہے وہ مذہبی. اچھا دیکھیں یہ تو ہے نا کہ نماز پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, یہ اس کی ذاتی عبادات ہے, پرسنل اس کی عبادات ہے, تو وہ تو کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے. آپ نے ایک بندے کو دیکھا وہ کھڑا ہوا ہے, اس کو آپ کیا کہیں گے, کس بنیاد پر جانچیں گے یہ مذہبی ہے یا مذہبی نہیں ہے؟ امپاسبل. پاسبل ہے مطلب یہ داڑھی سے, ٹوپی ہو داڑھی ہو تو لوگ پہچان جائیں گے. صحیح. بٹ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیور جج اے بک بائی اٹس کور. ہاں لوگ تقریباً جیسے جو میری آبزرویشنز ہیں کہ لوگ جو ہے نا مذہبی یا غیر مذہبی کی جو تفریق کرتے ہیں نا یا ڈفرینس کرتے ہیں وہ کرتے ہیں داڑھی اور ٹوپی سے. صحیح. اب میرا یہ سوال ہے کہ اگر تو یہی مذہبی ہے شخص, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہم بات کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پاکیزہ داڑھی بھی تھی. جو بھی شخص آج داڑھی رکھتا ہے تو وہ کس کی سنت پر عمل کرتا ہے؟ was basically following the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم. ٹوپی پہنتا ہے تو کس کی وجہ سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اکثر امامہ شریف پہنتے تھے. اب اگر کوئی شخص مذہبی اس شخص کو کہہ رہا ہے جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے یا نماز پڑھتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے یا ٹوپی پہنتا ہے, تو وہ شخص تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہے. اگر وہ رسول اللہ کی سنت پر عمل کر رہا ہے اور اس بنیاد پر مذہبی کہلا رہا ہے اور اس پر تنقید آپ جائز قرار دے رہے ہیں, تو پھر جو غیر مذہبی ہے تو وہ بھی رسول اللہ کا امتی ہے, تو وہ بھی مسلمان ہے, تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام. تو اس صورت کے اندر وہ شخص جو ہے نا مذہب سے کیسے نکل جائے گا؟ کیونکہ مذہب نام کس چیز کا ہے؟ اگر لوگوں سے سوال کر لیا جائے کہ بھئی اسلام کو آپ ایک حرف کے اندر بیان کریں, ایک لفظ کے اندر بیان کریں, تو اسلام کا دوسرا نام رسول اللہ کی ذات ہے. یا یوں کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا دوسرا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. ہم ریگل چوک پر گئے تھے تو کسی سے سوال کیا کہ آپ سیرت کے بارے میں کیا کہتے ہیں, تو وہاں پر جب سیرت اسٹڈی کیمپین کے دوران تو انہوں نے بہت زبردست بات کی کہ اگر قرآن تھیوری ہے تو رسول اللہ کی ذات پریکٹیکل ہے. بہت زبردست جملہ. یہ ہمارے ہسٹورینس نے اور رائٹرز نے بھی لکھا ہے, کئی آتھرز نے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر قرآن تھیوری ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پریکٹیکل ہے. تو اگر حضور علیہ السلام کی ذات پریکٹیکل ہے, سیرت ہے, تو پھر یہ جو ایک امتی ہے, ایک جو مسلمان ہے, وہ پھر غیر مذہبی کیسے ہو گیا؟ تو یہ تمیز یہ افتراق یہ تفریق یہ ڈفرینس جو ہے نا
مذہبی یا غیر مذہبی یا ریڈ لائن جو بیچ میں کھینچی ہوئی ہے کہ یہ مذہبی ہے یہ غیر مذہبی ہے، ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ سب جب حضور کو مانتے ہیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو سب مذہبی ہیں، کوئی غیر مذہبی نہیں. اصل میں یہ بھی ہے نا کہ بھائی مذہبی کیا ہے، مذہب والا. غیر مذہبی کیا ہے کہ تو اگر لفظی بیس پہ بہ جائیں تو غیر مذہبی مطلب بغیر مذہب والا. ہاں مطلب یہ تو بہت خطرناک بات چلی ہے. بہت خطرناک بات ہے. مطلب کوئی بندہ اپنے آپ کو بول رہا ہے میں غیر مذہبی، مطلب آپ کا کوئی مذہب نہیں ہے. آپ مذہبی ہو تو آپ کا مذہب ہے. بھائی مذہب سب کا ہوتا ہے. پھر تو سیکولر ہو گیا نا، وہ تو الگ مذہب نہیں، ختم ہی ہو گیا سسٹم، سارا سسٹم ہی ڈاؤن ہو گیا. ایک جگہ سوال کیا صحیح ہے، بیچ کلین ایکٹیویٹی میں ہم لوگ جگہ تھے، تو سیرت کی اہمیت میں میں نے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا امپیکٹ آئے گا سوسائٹی کے اندر. تو وہ کہنے لگے کہ قرآن کے حوالے سے وہ بات کرنے لگے نا. یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ سیرت بات کرتے ہو، قرآن کی بات نہیں کرتے. بھائی قرآن جو ہے نا وہ پورا کا پورا حدیث شریف ہے نا. وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کے بارے میں پوچھا قرآن کیا ہے، تو انہوں نے کہا کان خلقہ القرآن، کہ قرآن پورے کا پورا جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے. وہ جو آپ نے سوال کیا تھا اس میں بھی آ جائے گا کہ سیرت نام ہے اخلاق کا. اس دور میں جتنی ایتھکس کی اور اخلاق کی معاشرے کو ضرورت ہے نا، پہلے نہیں تھی. بات یہی ہے نا بھائی، جب وہ پورا قرآن شریف پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر مشتمل ہے، اور دوسرا آپ کو قرآن کن سے ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہی ملا نا آپ کو. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو ان کی ذات کو سمجھنا ہوگا. تو جب آپ ان کی سیرت کو پڑھیں گے، ان کی ذات مبارکوں کو سمجھیں گے، تو آپ آٹومیٹکلی قرآن کی طرف آپ کو خود لگاؤ ہوگا، آپ پھر اس کی طرف جائیں گے. آپ پہلے ایک اسٹیپ تو بڑھیں. وہ بولتے نہیں قرآن پہ بھائی سیرت پڑھے بغیر تو کس طرح پہنچے گا، یہ بھی معاملہ. اور بات ساری یہ بھی ہے کہ سیرت کی جو بات ہے، احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو ایسی ایسی چیزیں ملتی ہیں. جب ہم دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں تو ہمیں ایک بک مل جاتی ہے 5 AM کلب، بھائی صبح اٹھنے کے کیا فوائد ہیں، کیا چیزیں. اور جب ہم حدیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ سیرت میں ملتا ہے کہ وہ آخری پہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے. آخری پہر میں جو ہے نا رزق کی تقسیم ہوتی ہے، آخری پہر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، آخری پہر میں اٹھنے سے آپ کو بہت سارے فوائد ملتے ہیں. مطلب اتنی ساری چیزیں موجود ہیں. بات ساری یہ کہ آپ مطالعہ کریں. اور دوسری بات میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایک اسٹیج پر ہیں، ایک منصب پر ہیں، لوگ جن کو فالو کرتے ہیں، جن کو سنتے ہیں، بھلے وہ اسلامک اسکالرز ہوں، دیگر لوگ ہوں، وہ بھی اس چیز کو اس انداز سے ڈیلیور کریں. ایک فالٹ ان کا بھی ہے کہ وہ اس طریقے سے ڈیلیور ہی نہیں کرتے کہ اب وہی بات آ گئی، سود حرام حرام حرام، اس کو ڈیلیور کیا، مگر اس کو ڈیلیور نہیں کیا کہ ٹیکس فری مارکیٹ کو کرو. یہ بھی سیرت سے ثابت ہے. ڈیلیور میں بھی مسئلہ ہے. جہاں پہ یہ لے نہیں رہے نا تو وہاں پہ ڈیلیور کرنے میں بھی مسئلہ ہے. دونوں طرف فالٹ ہے. دونوں طرف جو ہے نا دونوں طرف سے جو ہے نا معاملات بگڑے ہوئے. صحیح بات. دونوں کو سدھارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا. Very wonderful to receive some ideas from Furqan Bhai, from Muzammil Bhai, and from Furqan Rafiq Bhai as well. Moving on towards Furqan Rafiq Bhai. Yes, Furqan Rafiq Bhai, the question that I'd like to ask from you کہ most of the people say کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، but they don't study about the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم's biography even once in their own life. ایک مرتبہ بھی جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سیرت کو اسٹڈی نہیں کرتے. سو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیئر لو؟ آپ ان کی محبت کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ از اٹ دا ٹرو لو دیٹ دے ڈونٹ اسٹڈی اباؤٹ دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم's biography and they claim that yeah we love holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم more than our heart and soul? سب سے پہلے تو یہ ہے عویس بھائی کہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے پروگرام کے لیے. سب سے پہلے آپ کے سوال سے پہلے ایک چھوٹا سا پس منظر میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے ہماری سیرت اسٹڈی کیمپین جب شروع کی تھی، سو وی اسٹارٹیڈ آف ود دا ڈسپوائنٹمنٹ. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب ہم بکس ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ہمارا ہم جس پہلے شخص کے پاس گئے تھے، جو ہمارا جو پہلا شخص تھا، آپ کو یاد ہوگا، آپ بھی ہماری کیمپین کا پارٹ تھے اور ہمارے فرقان بھائی بھی تھے. تو مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ جب ہم ان کے پاس گئے، وہ تحفے میں دینے کے لیے گئے، اور جب ہم ان کو بتایا کہ ہم اس کیمپین کو لے کے چل رہے ہیں اور ہم آپ کو یہ چیز کا تحفہ دینا چاہتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں تو 50 سالوں سے سیرت کو پڑھ رہا ہوں. اور ہم بڑے امپریس ہوئے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ہم نے بولا سر بالکل یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو آپ کو یہ کتاب لازمی پڑھنی چاہیے. بولتے یہ تو میں پڑھتا آیا ہوں. میں نے کہا سر ٹھیک ہے اوکے فائن، لیکن یہ کتاب ابھی آئی ہے، یہ والی کتاب ابھی آئی. شاید سیرت پر تو بے شمار لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں اور جتنا لکھا تک کم ہے. میرے خیال میں ہماری پوری زندگی لگ جائے لیکن ہم ان کی سیرت کو شاید ہم مکمل نہیں کر سکتے. جو کتاب جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دی نیو پیٹرن بنائی گئی ہے لوگوں کی نفسیات کے مطابق. بالکل. تو ہم انہیں تحفے کے طور پہ پیش کر رہے تھے، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ یار ہم تو 50 سال سے یہ کتاب پڑھ رہے ہیں.
تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں اس اسٹوری کو بتا کر. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف آپ جج کریں کہ ہم سمجھتے تو یہ ہے, ہم ازیوم یہ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانتے بہت اچھے طریقے سے, لیکن انفارچونیٹلی ہم بہت پیچھے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہماری جو سیرت ہے بیسکلی جس چیز کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے وہ شاید ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر رہا ہے. لائک دیکھیں یہ ہے کہ میں نے کچھ دنوں پہلے ایک پوسٹ فیس بک پر میں نے دیکھا, اور وہ پوسٹ یہ تھا کہ ایک امریکن کوئی کمپنی ہے جو پانی کی بوٹل, جیسے ہمارے یہاں پر ڈفرینٹ برانڈس کی پانی کی بوٹل جو سیل آؤٹ ہوتی ہیں, اسی طرح امریکہ کی بھی پانی کی بوٹلس ہے, اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ ہوئی ہے کہ حدیث یہ کوٹ ہوئی ہے کہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ حدیث یہ ہے کہ آپ پانی جو ہے وہ ضائع نہ کریں اگرچہ آپ دریا کے یا سمندر کے قریب بھی ہوں. صحیح, ڈونٹ ویسٹ واٹر even if you are at a running stream. یہ ہماری پوسٹ میں بھی کچھ دنوں پہلے ایگزیکٹلی. تو یہی والی جو چیز جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جس ہم حدیث کی بات کر رہے ہیں, جس کوٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ کوٹ جو باہر کے جو لوگ ہیں جو گورے ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں, جو نان مسلمس ہیں یا جو گورے ہیں جن کو تو ان کا پتہ بھی نہیں ہونا چاہیے, ہم یہ ازیوم کرتے ہیں جنہیں شاید پتہ بھی نہیں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, وہ اس حدیث کو حوالہ دے کر لوگوں کو ایک میسج دے رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم جس ریمیڈی کو اور جس چیز کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نان مسلمز آر بیسکلی فالوئنگ دا positive aspects of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم biography, but unfortunately we who claim that کہ بھائی ہم جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دل و جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں, but unluckily that we are not implementing truly the life of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم into our own lives. یعنی اگر تو مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہوتے تو جس سے انسان محبت کرتا ہے محبوب کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اگر محبت واقعی ٹرو لو ہے تو سیرت کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے نا, آپ کی مشابہت بھی اسی سے ہونے لگتی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جیکی چن کو تو سبھی جانتے ہیں, میرے خیال سے ایک بہت ہی بڑا ایکٹر رہ چکا اور ابھی بھی ہے وہ ایکٹنگ کی فیلڈ میں. اس کا جو رول ماڈل تھا نا وہ بروس لی تھا. جب اس کو دیکھتا تھا بروس لی کے وہ جو وہ ایکٹس دیکھتا تھا, جب اس کے اسٹنٹس دیکھتا تھا نا, تو وہ بڑا امپریس ہوتا تھا اس سے. آپ دیکھیں بروس لی سے بڑا نام جو ہے وہ آج جیکی چن ہے, ٹھیک ہے. سو بات یہ ہے کہ ہم دنیا کے ڈفرینٹ لیڈرس کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم ان کو پڑھتے ہیں, ہم سوچتے ہیں یار اگر انوویشن کام کرنا ہے نا اگر, تو اسٹیو جابس کو پڑھتے ہیں. تو اگر انوویشن کی بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں بات نہیں کرتے ہیں؟ جب غزوہ خندق کا جو مقام تھا, جو خندق کھودی گئی تھی, تو آپ دیکھیں وہ ایک انوویشن تھی. وہ کس طرح انہوں نے اپنے دشمنوں کو چت کیا تھا, اس خندق کو خود کیا, اگر میں غلط نہیں ہوں. تو انوویشن بھی آپ کو وہاں ملتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کو لیڈرشپ چاہیے, آپ کو چاہیے تو رسول اللہ کی آپ سیرت کو پڑھیں, آپ کو پوری ایک جو کمپلیٹ ان کی جو بایوگرافی ہے اس میں ان کی لیڈرشپ دکھے گی. اسی واقعے سے ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واز اے لیڈر ایٹ دیٹ ٹائم, بٹ ہی آلسو جوائنڈ ہز کمپینینز. انہوں نے بھی جو ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ان ڈگنگ دا ٹرینچ آؤٹ سائڈ مدینہ, مدینہ کے باہر خندق کھودنے میں جو ہے وہ مدد تعاون کیا ان کا. So we can say that there is the sign of the leader that he does not leave his companions, he does not leave his subordinates. So اپنے ماتحتوں کو چھوڑ نہیں دیتا in difficult times. Yes. ایک اور وجہ بھی ہے, یہ آپ نے پانی والی بات کری بوٹل کے اوپر. اصل میں بات یہ, آج آپ کسی کے سامنے بھی سیرت کی بات کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث شریف کو بیان کرو اور کہو نا کہ بھائی آپ اس کا امپلیمنٹ کرو, تو وہ ایک طریقے سے سہم جاتا ہے. وہ بولتا ہے یار میں نے کر لیا تو لوگ مجھے سمجھیں گے کہ یار یہ تو پکا وہ بن گیا ہے, تبلیغی بن گیا ہے, کوئی سچا پکا مسلمان بن گیا ہے. وہی مذہبی غیر مذہبی والی جنگ شروع ہو جاتی ہے, مجھے لوگ مذہبی بولیں گے, کیا داڑھی رکھ لوں گا کیا ہو جائے گا. ارے بھائی ایسی بات نہیں ہے, آپ کیوں اتنے سہم جاتے ہو؟ وہ آپ کے ہی نبی ہیں, وہ آپ کے لیے ہیں, وہ آپ کی مطلب سب کچھ تو ہے ہمارے لیے, آپ کیوں سہم رہے ہو؟ اگلا بندہ اٹھا لیتا ہے وہ بات کہ بھائی پانی ویسٹ نہ کرو, آپ نہیں اٹھا رہے, آپ پک نہیں کر رہے, کیوں؟ میرے پہ لوگ مذہبی کے فتوے لگا دیں گے. ارے مطلب فضول ہے, پوری قوم فضول ہو گئی. دونوں طرف سے مسائل ہیں, یعنی جو اس طرف والے نا جو غیر مذہبی کہلاتے ہیں, وہ یہاں کہتے ہیں کہ بھئی سیرت پھیلانا یا سیرت پر عمل کرنا یہ مذہبی لوگوں کا کام ہے, یہ بھی غلطی کر رہے ہیں. جو مذہبی ہے نا, ان لوگوں کی معذرت کے ساتھ یہ بہت تکلیف دہ بات ہوگی, مجھے معاف کیجیے گا, کہ مذہبی لوگوں نے پورے کا پورا اسلام نا وہ داڑھی کے اندر سمجھ لیا. کچھ ہیں مکمل, کچھ ایسے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا کس کے اندر ہے, داڑھی کے اندر. اب داڑھی رکھ لو, ٹوپی پہن لو, یا جو ہے نا کچھ ایسی چیزیں مذہبی چیزوں پر عمل کر لو تو آپ پکے مذہبی بن گئے. ابھی بھائی مذہبی یہ چیز ہے, ٹھیک ہے, اچھا ہے, بہت زبردست ہے. جو
شریعت مطہرہ کے اندر اس کے احکام ہیں وہ اپنی جگہ پر برقرار ہیں، لیکن اصل وہ ہے اخلاق، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اب کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص جب داڑھی رکھ لیتا ہے نا اور وہ رسول اللہ کی سیرت پر عمل نہیں کرتا، تو لوگ تنقید بغیر داڑھی والے پر نہیں کرتے، لوگ تنقید کرتے داڑھی والے پر. تو اس لیے دونوں کو جو ہے نا سیکھنا چاہیے کہ یہاں کے لوگ ان پر تنقید نہ کریں اور یہاں کے لوگ نا ان پر تنقید نہ کریں. وہ بات آ گئی نا کہ داڑھی اسلام میں، اسلام داڑھی میں نہیں ہے. صحیح بات. ایبسولوٹلی رائٹ. سو فرقان بھائی ایک مزید کویشچن آپ سے کرنا پسند کروں گا میں، اینڈ دیٹ کویشچن از کہ یہ سیرت اسٹڈی جو ہم نے اسٹارٹ کی تھی ڈیپر لائٹ کے تحت، آل دا ممبرس پارٹیسپیٹڈ ویری ویل ماشاء اللہ. سو اس اسٹڈی کیمپین کا آئیڈیا، ہاؤ ڈیڈ دیٹ آئیڈیا کم ان ٹو یور مائنڈ فرقان بھائی؟ اصل میں ربیع الاول کے مہینے سے پہلے نا، یہ شاید ربیع الاول کے مہینے کی ابتدا ہوئی تھی، تو ہمارے فرقان رفیق بھائی نے ڈیپر لائٹ ممبرس کے گروپ میں ایک کتاب سینڈ کی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت. یہ مختصر بھی ہے اور بہترین کتاب ہے، اور جو موجودہ معاشرے کے نوجوان ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کتاب بنائی گئی ہے، لکھی گئی ہے. تو جب انہوں نے بھیجی تو ذہن میں خیال آیا کہ ہم نے ڈیپر لائٹ کی بنیاد ہی اس پر رکھی تھی، یعنی ان میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معاشرے کے اندر عام کی جائے، کیونکہ بدقسمتی سے ہماری زندگیاں گزر جاتی ہے لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ بھی سیرت نہیں پڑھ پاتے. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم سیرت اسٹڈی کیمپین کے نام سے ایک کیمپین چلائیں. تو الحمدللہ پھر وہ ہم نے چلائی، اور ہمیں اتنی امید نہیں تھی، یقین کریں کہ یہ لوگ اتنا اچھا رسپانس دیں گے. اور اللہ کا احسان ہوا کہ ہم ریگل چوک پر گئے، صدر میں فیریئر ہال گئے، ٹیکنو سٹی میں ہم نے جو ہے نا پروگرام کیا، محمدی ٹریڈ ٹاور کے اندر، یہ محمدی ٹریڈ ٹاور، ہاں اسٹوڈنٹس میں گئے، ثاقب روز اکیڈمی، آپ ہی کی وساطت سے ہم گئے تھے ماشاء اللہ. تو سی ویو گئے ابھی لاسٹ ٹائم، اور ہاں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے، کئی فلاحی ادارے آئے ہوئے تھے، سیلانی ویلفیئر ہے، دیگر ڈیجیٹل کراچی فورم والے، بنس روڈ ہم گئے. اس کے علاوہ کچھ ایسے میرے دوست ہیں کہ جو کراچی سے باہر رہتے ہیں. اللہ کا کرم یہ ہوا کہ صرف کراچی تک محدود نہیں تھی، ایک میرے دوست ہیں لاہور کے اندر رہتے ہیں، وہ عالم ہیں. انہوں نے میسج کر کے بتایا کہ آپ لوگوں نے یہ سیرت اسٹڈی کیمپین شروع کی، تو میں نے اس سے پہلے سیرت نہیں پڑھی تھی. یہ کیمپین شروع کرنے کی وجہ سے میں نے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ مشتمل کتاب ہے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شفا شریف کے نام سے مشہور ہے، اور کمال آؤٹ کلاس بک ہے یہ، یعنی سیرت کی اہم ترین کتابوں میں سے ایک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ پوری کتاب آپ کی کیمپین کی وجہ سے پڑھی. اب یقین کریں پوری سیرت اسٹڈی کیمپین کا جو ہمارے پاس رسپانس تھا وہ میری نظر میں بالکل ایک الگ طرف ہے. ایک عالم کا ہماری اس پر پڑھ لینا ایک الگ طرف ہے. یعنی سب سے یہ سیرت اسٹڈی کیمپین کا جو شروع ہوئی جس طرف، اور پھر اس کا نتیجہ. That's absolutely amazing and wonderful that a scholar, Islamic scholar, read the book just at the behest of our campaign. ہماری کیمپین کی وجہ سے اگر کوئی بہت بڑی شخصیت بھی اس کتاب کو مکمل طور پہ پڑھ لیے so that's of course a great privilege for the team. So big question that usually arises in a common person's mind کہ اتنے چھوٹی ٹیم نے بظاہر for the time being Deeper Light is not that much big institute but it started and it directly started a big campaign. تو یہ اتنی سارا I heard that probably the amount of 3 lakh has been incurred so far. تو یہ پیسہ اتنا ساری amount, how did you collect the fund, how did you collect the amount, who gave you this fund? بھائی دیکھو فنڈنگ کا جو معاملہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جب گروپ میں فرقان بھائی نے جب یہ کیمپین لیڈ یہی کر رہے تھے تو فرقان رفیق بھائی، تو جب انہوں نے میسج وغیرہ کیے تو الحمدللہ ایک ہی دن کے اندر تقریباً اچھے خاصے پیسہ ہمارے پاس جمع ہو گئے تھے. کتنی بکس تھیں؟ تقریباً 41 ہم نے ایک ہی دن میں ہم نے کلیکٹ کر لیے تھے. ہم نے کلیکٹ کر لیے. وہ صرف ہمارے ممبرز نے ہی ہاں صرف ممبرز نے ہی تقریباً 150 کتابوں کے ارینجمنٹ ہماری ایک دن کے اندر ہو گئی تھی الحمدللہ. تو ہمارا اصل مقصد دیکھیں اس کیمپین کے نام سے ہی آپ دیکھ لیں سیرت اسٹڈی کیمپین، بہت زیادہ سوچ کر یہ نام رکھا تھا کہ ہم معاشرے سے بالکل ایک ہٹ کر چل رہے تھے. اس دور میں لوگ پڑھتے نہیں ہیں تو ہم نے نام ہی یہ رکھا تھا. ایک یہ ہو سکتا تھا کہ سیرت پروموٹ کیمپین، کہ پروموٹ کرنا نہیں، ہمارا مقصد پروموٹ کرنا نہیں تھا، ہمارا مقصد تھا لوگوں کو پڑھانا کہ لوگ پڑھیں. تو اس میں الحمدللہ ہم نے سینکڑوں کتابیں تقسیم کی، اور اب بھی سسٹم چل رہا ہے، اور جب بھی کوئی ہمارے پاس گیسٹ آتے ہیں تو ہم ان کو تحفہ بھی دیتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ فرسٹ آف آل کہ ممبرز نے خود نے پڑھی. فرسٹ آف آل the members did it themselves and then they distributed, then they guided others to read it. جی بالکل. اچھا اس میں یہ عرض کرتا چلوں کہ
یہ پیسے جو ہے نا صرف ممبرز نے نہیں دیے کتابوں کے لیے. ہمارے کئی دوست ایسے ہیں جو کراچی سے باہر بھی رہتے ہیں, انہوں نے بھی بہت زیادہ ہم سے تعاون کیا کتابوں کے حوالے سے. کراچی کے اندر بھی ہیں کئی ایسے. Now we are coming towards the concluding part. ہماری ویڈیو جو ہے وہ اب اختتام کی طرف جاتی ہے. So right now I'm going to ask فرقان بھائی. Yes فرقان بھائی, what do you want to say about this? آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے اویس بھائی, کہنا میں یہی چاہوں گا کہ وی ڈیفینیٹلی نیڈ ٹو اسٹڈی دا بایوگرافی آف دا گریٹسٹ مین آف دس پلانٹ, آف دس یونیورس. نو ڈاؤٹ کہ وہ دنیا کے سب سے بہترین شخص تھے. ہم انفارچونیٹلی اگر ہم تھوڑا سا اپنے بارے میں سوچیں, ہم اپنے بچپن کے بارے میں سوچیں, تو ہمیں فکشنل کیریکٹرز جو کہ ایگزسٹ کرتے ہی نہیں ہیں ان کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے. ہیری پوٹر کے بارے میں ہمیں بڑی بڑی موویز دکھائی دی گئی, ناول چھاپے گئے, بڑی اسٹڈی اور بڑی ہم کرتے ہیں, بہت ہی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ پڑھتے ہیں. سپر مین کے بارے میں پڑھتے ہیں, یہ اڑتا ہے. جی فرقان بھائی, آپ یہ بالکل آئی کمپلیٹلی اگری ٹو آل یور ریمارکس. یہی چیز سیکنڈ ایئر کے اندر جب ہم ناولس وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, سو وی اسٹڈی دا ناول پرزنر آف زینڈا. اس کے اندر ایک ہی کیریکٹر ہم بار بار ڈسکس کر رہے ہیں, روڈولف ریزنڈل, اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں اس کے اندر بتائی جا رہی ہے کہ دیر ور سم انلیگل ریلیشن شپ بٹوین اے ویمن اینڈ اے ہیرو اور ایک ویمن کے درمیان ود دا نیم امیلی. آئی تھنک they both had illegal relation and through that illegal relation a child was born. These kinds of things we are teaching to the students of second year level. So is it good? What do you think? یہ بھی اس میں بات یہ ہے کہ بچپن میں ہمیں فکشنل کیریکٹرز پڑھائے جاتے تھے, جس طرح سے ایک سپر مین جو کہ ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے, اس کی پاور کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, وہ کرتا ہی نہیں. ہم بچوں کو کیوں ہم ان کیریکٹرز کے بارے میں نہیں بتاتے جو واقعی میں ہمارے ایگزسٹ کرتے ہیں, جیسے کہ حضرت خالد بن ولید. ان سے بڑا وارrior تو میرے خیال سے کوئی بھی نہیں ہے. So by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, all the three members participated very well. Furqan bhai, Furqan Rafiq bhai and Muzammil bhai, and they were participating very well. They were expressing their perspectives and point of views. Inshallah in the next podcast we'll meet, but one thing that I'd like to share with you is that if you have not studied Seerat book, if you had not studied Aakhri Nabi sallallahu alaihi wasallam ki pyari Seerat, so my advice for you, my opinion for you, my humble suggestion for you is to that you must read this book once in your lifetime. That's all for this podcast. Inshallah we'll meet you in the next one.